انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے، سورۃ المائدہ میں رپورٹ ہوئے، سورہ آل عمران کے اندر، اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات دیے. بالکل اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن یہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ نبیوں کی زندگی میں ان کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کرواتا ہے. اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آج آپ اس طریقے سے معاملات کو نہیں لے کر چل سکتے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہو، ہم اپنا ہر مسئلہ نبی اسلام کی خدمت میں پیش کریں گے جا کے. یہ اکثر آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی شعر کہہ دیا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. وہ کہتے ہیں آج نبی الاسلام سے مدد مانگو، ورنہ قیامت والے دن جب نبی الاسلام سے مدد مانگو گے نا شفاعت کے لیے، پھر نبی الاسلام تمہاری شفاعت نہیں کریں گے. یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کس کی شفاعت ہونی ہے کس کی نہیں ہونی. مشرک کی تو شفاعت نہیں ہونی، وہ پہلے بتا چکا. بھئی قیامت والے دن تو نبی الاسلام ہمارے سامنے ہے نا، تو دیکھیں ہم اللہ کی طرف بھی رسول اللہ کے ذریعے متوجہ ہوں گے جو حدیث شفاعت ہے. تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ نبی الاسلام تک پہنچیں گے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو. آج نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم نبی الاسلام کی تعلیمات سے استفادہ کر کے جو آپ نے سکھایا اس کے مطابق عمل کریں گے. نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں تو بالکل ہم ہر مسئلہ نبی الاسلام کے سامنے لے کر جائیں گے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل حل کروایا کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول حدیث سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں. آپ علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں ہے، آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، اور پھر آپ نے یوں ہوا سے ایک مٹھی بھری اور اس میں ڈالی اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا لو. سینے سے لگایا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا. اب یہ حافظہ یہ تو ما تحت الاسباب میں بھی نہیں آتا، یہ ما فوق الاسباب چیز ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ کی اطاعت سے جب ان کے ذریعے معجزہ ظاہر ہو تو کسی کو عطا فرما سکتے ہیں، اس کا کوئی انکاری ہے. اسی طریقے سے اس سے بھی بڑی چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی الاسلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے کہا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. اور وہ تیاری کر کے بیٹھے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے مجھے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی. نبی الاسلام نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، ان کا یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو کچھ چاہیے نہیں ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت کا مقام جنت، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ مقام نبی الاسلام کا پڑوس. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت کر، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اور تجھے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا. تو یہ ربیہ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس چاہیے. اور ان کی رابعہ بصریہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا اور ایک میں آگ تھی. انہوں نے کہا میں پانی کے لوٹے سے جہنم بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ کے ذریعے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اس کی عبادت کریں. اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی معرفت کی گل ہے. اندازہ کرو سورہ سجدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو ہمارے خوف اور جنت کی لالچ میں، یہ پازیٹیو لالچ ہے کیونکہ اللہ نے دی ہے. کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار بھی اسی جنت میں ہونا ہے. تو ہمارے خوف اور لالچ میں ہمیں پکارتے ہیں. تو ربیہ کا عقیدہ ہم مانتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس چاہیے، رابعہ کا عقیدہ نہیں مانتے کہ جی جنت کو آگ لگانی ہے. اور پھر اسے معرفت کی بات بتاتے ہیں، کہانیاں اور پھر معرفت بنا کے پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو اس نے اپنی پھر پگڑی کھول کر وہ اپنی ٹانگ کو باندھا، نبی اسلام کے پاس لنگڑاتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی. خود نہیں بتایا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ نے پوچھا. ہم ہوتے تو ہم پہلے جا کے کہتے یا رسول اللہ تواڈے پیچھے لت پنوا لی ہے میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ ان کا یا رسول اللہ دیوار اونچی تھی چھلانگ ماری تو. آپ نے فرمایا ادھر کا اپنا دست مبارک
پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. پنڈلی کی ہڈی اس کو کم از کم بھی کیور ہونے کے لیے 8 سے 10 ہفتے چاہیے. وہ بھی پوری زندگی آپ اس طریقے سے اسے نہیں جوڑ سکتے. اور سیکنڈز میں جڑ جانا, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے, یہ معجزہ ہے, اللہ کی نشانی ہے, اور یہ کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام جنگوں میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کبھی زخمی ہو تو قبر رسول پہ جا کے کوئی اپنی آنکھ لے کر پہنچا ہو, کوئی اپنا کٹا ہوا بازو لے کر پہنچا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا میں بھی ایسا کرتے تھے تو اب معجزہ ظاہر کریں. یہ کسی کے دماغ میں بھی اس طرح کی بات نہیں آتی تھی اس زمانے میں. خود سے انہوں نے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے اس لیول پہ اتر کے ان کو مثال دی تھی کہ تم میں سے کوئی اپنی ہڈی توڑوائے, ہم اسے روضہ شریف پہ لے جاتے ہیں, جا کے عرض کریں. ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہونا. یہ معجزات کا تعلق نبی اسلام کی مبارک زندگی سے تھا جب آپ سامنے موجود تھے. اور جو کوئی مسئلہ لے کے جاتا تھا نبی اسلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اس کے اذن سے, جس کے لیے چاہتے تھے وہ ایسا معاملہ کر دیتے تھے. اب یہاں پہ صحابی کی پنڈلی کی ہڈی تو آپ نے جوڑ دی, لیکن اپنے دانت مبارک بخاری مسلم میں آتے ہیں شہید ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے دانت مبارک شہید رہے, وہ آپ نے دوبارہ جوڑے نہیں. اللہ چاہتا تو وہ بھی جڑ سکتے تھے. وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ایک پرمنٹلی آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تھی, وہ رہی ساتھ. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کون سا معجزہ ظاہر ہو جائے. اسی کانٹیکسٹ میں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس کے بارے میں میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دے گی. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. 70 صحابہ کو دھوکے سے کافروں نے شہید کر دیا. نبی الاسلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن روانہ کیا تھا. جب انہیں قتل کرنا شروع کیا تو ان کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اور ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود, اور ہمارا رب ہم سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے شہادت کے وقت اللہ کے حضور یہ دعا کی, اور یہ آپ تک پیغام لے کر میں آیا ہوں آپ کے اصحاب کی طرف سے. یہ حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ غیب کی خبر اللہ کے نبی کو اللہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے, خود سے وہ ہر وقت ہر چیز کو نہیں دیکھ رہے. جو یہ کہتے ہیں قبر اطہر میں ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے, جب قبر انور سے باہر تھے اس وقت بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا, ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتا ہے. عقیدہ علم الغیب کلیئر ہو گیا. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر. یہ کہتے ہیں نبی اسلام قبر اطہر میں بیٹھ کر کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور روحانی طور پر تصرف فرماتے ہیں. اس صحابی کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کر پوری کائنات میں تصرف فرما رہے ہیں. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور تیسرا عقیدہ استمداد, استعانت. انہوں نے رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی, فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی کہ اے جبرائیل ہمارا پیغام دے دو, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. ایک حدیث 3 عقیدے, عقیدہ علم الغیب, حاضر و ناظر, اور استمداد اور استعانت کا عقیدہ. اللہ چاہے تو بغیر فرشتے کے بھی نبی اسلام کو ڈائریکٹ دکھا سکتا ہے. غزوہ موتا کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں سینکڑوں میل دور, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ دکھا دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے مشورہ کر کے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا امیر چن لیا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ فتح صرف اتنی ہوئی کہ مقابلے پر فوج بہت بڑی آ گئی تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یہ چند ہزار تھے. تو خالد ابن ولید بڑی ہوشیاری سے اپنی فوج کو بچا کر دوبارہ مدینہ شریف واپس آ گئے. پھر اسی کی کنٹینیوشن کے لیے نبی علیہ السلام اگلے سال غزوہ تبوک پر گئے تھے، اور جب نبی علیہ السلام خود گئے تو پھر وہ کیسر روم جو ہے وہ بھاگ گیا، اور 40 دن تک نبی علیہ السلام تبوک پر رہے جو عرب کا بارڈر تھا. لیکن رومن امپائر جو سب سے بڑی سپر پاور تھی اس کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور سے لڑ سکے، ورنہ وہ جنگ یرموک ادھر ہی ہو گئی تھی، تبوک نے یرموک بن جانا تھا. تو جب قبائل نے دیکھا کہ رومن امپائر بھاگی، یعنی امریکہ بھاگ جائے گا، اور پھر بارڈر پہ آ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو، اور یہاں صرف 30,000 کی فوج ہے، سامنے 1.5-2 لاکھ کی فوج نہیں آئے. اسے پتا چل گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، تباہ ہو جائیں گے ہم. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے منظر مسجد نبوی شریف میں دکھایا. اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا سکتا ہے، یہ نبیوں کے لیے ہمارا عقیدہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کو غیبی خبریں دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان رکھو. اس کائنات میں اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ پیغمبروں کی ہستیاں ہیں. ہم پیغمبروں والے دین کو مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کی توحید کو مانتے ہیں، بابوں کی توحید کو نہیں مانتے. وسیلہ اور توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور وسیلہ تلاش کرو. بالکل. اور وسیلے کی کئی ایک فارمز ہیں، ان میں نیک اعمال کا وسیلہ بھی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے دعا قبول کی. یہ وسیلے کی پہلی شکل ہو گئی. وسیلے کی دوسری شکل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے ہیں اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو. بالکل ہم پکارتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تیسرا وسیلہ بخاری مسلم میں ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے، اس کا نام الوسیلہ ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں جسے وہ مقام ملے گا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میرے حق میں اذان کے بعد. میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور مسلم شریف میں تو تفصیل سے آیا کہ اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. دعا بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی. تو بالکل اس وسیلے کو ہم مانتے ہیں. چوتھا وسیلہ نبی علیہ السلام کے جو اوریجنل تبرکات ہیں ان سے فیض حاصل کرنا، جو بخاری میں موجود ہے. ہماری ماں کے پاس نبی علیہ السلام کا بال مبارک تھا، اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتی تھی ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صحیح مسلم میں آتا ہے اسماء بنت ابی بکر نے سیدہ عائشہ سے نبی علیہ السلام کا کالا کرتا جبہ مبارک لیا تھا، اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے وہ پلاتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کے جو ڈائریکٹ تبرکات ہیں اور جو انڈائریکٹ تبرکات. بال مبارک تو ڈائریکٹ تبرک ہے نا، لیکن کرتا مبارک یا جبہ مبارک انڈائریکٹ تبرک، اس سے آپ فیض حاصل کریں. یہ چوتھا وسیلہ ہے. اور پانچواں وسیلہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا، بالکل ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ نے دعا کروانی ہے پیغمبر وقت سے، اور ان کے بعد جو بھی نیک آدمی جو آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے دعا کروائیں. اور وہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 1010 نمبر مشہور حدیث. سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے تیری طرف، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو بارش ہمیں دیتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش ہو جاتی. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا مرتبہ کم ہو گیا تھا؟ نہیں، بڑھ گیا ہے.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ آج کی قبر مبارک کی زندگی رسول اللہ کی مدینہ شریف میں جو آپ نے زندگی گزاری اس سے بہتر ہے، اور قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، ہر وقت ہی جناب درود و سلام ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ اب ہم حضور سے ڈائریکٹ دعا نہیں کروا سکتے، اور اس میں میں نے جو پوائنٹ ایکسپلور کیا وہ بڑا کریٹیکل ہے کہ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی تھوڑا بہت پانی ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ، تو بڑی مشکل سے ایک پیالہ جمع ہوا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، اور اتنے نکلے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، اور ابھی بھی وہ ایک پیالہ ختم نہیں ہو رہا، اس میں سے چشمے نکل رہے ہیں۔ اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر مار کر پانی نکلتا تھا، پتھر سے تو پانی نکل سکتا ہے چشمے کی شکل میں، گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ تھے جو ایک پانی کے پیالے سے اتنا پانی نکلا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا، البتہ ہم اس وقت 1500 تھے، 1,500 بندوں نے ایک پیالے سے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے، اور وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ ایک سفر میں اسی طریقے سے کھانا کم پڑا تو حضرت عمر نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، تو ہم کچھ کھانا اور پانی جمع کرتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی تو وہ تھوڑا سا کھانا اور پانی ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا۔ پھر اینڈ پہ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کے ذریعے یہ معجزات ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ہے، ان کو وہم بھی نہیں آیا کہ میں قبر رسول پہ جا کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے اور اس پیالے میں رکھے، آپ کی مبارک زندگی میں معجزے ظاہر ہوتے تھے، آپ وسیلہ اور توسل ہیں، تو آج پھر جاری ہوں گے چشمے۔ اس زمانے میں کسی کے دماغ میں یہ عقیدے نہیں آتے تھے۔ یہ تو صوفیوں نے 500 سال بعد شیخ احمد رفاعی کا وہ واقعہ 555 ہجری کا لکھا ہے کہ جی وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور قبر مبارک سے ہاتھ نکلا ہے باہر، نعوذ باللہ۔ وہ ہاتھ مبارک جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا، مولا علی کے لیے نہیں نکلا، سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر نہیں نکلا، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے جھوٹے عقائد منسوب کرتے ہیں۔ اور جب ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے، اور بھائی جو حیات النبی کو نہ مانے وہ تو پکا بدعتی ہے۔ ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کئی مہینوں تک اس طرح لاٹھی کے سہارے رہے، ان کا جسم عطر نیچے نہیں آیا، حالانکہ روح پرواز کر چکی تھی۔ لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی تو نیچے ہے، اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی۔ نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ ان کے جسم بالکل سلامت ہیں، وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن اب ہماری کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر نے عقیدہ بالکل امت کو سمجھا دیا کہ یہ ہے صحیح عقیدہ۔ قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی توحید کو اسٹیبلش کیسے کیا ہے۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر یہ ڈیٹیل خطبہ آیا ہے۔ رسول اللہ کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جا رہا۔ اس غم کے عالم میں پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد حضرت ابوبکر کیا بول رہے ہیں؟ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے۔ فان محمدا قد مات۔ وصال شریف فرما گئے، شہید شریف ہو گئے، انتقال شریف فرما گئے، کوئی الفاظ، وہ الفاظ بولے جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے تھے۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔
اب میں ہی پوچھتا ہوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قرآن و سنت میں سے کہاں سے یہ بیان کیا ہے؟ کسی آیت اور حدیث میں تو نہیں ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے۔ سیدنا ابوبکر نے قرآن و سنت کی تشریح اس انداز میں کی کہ تاکہ باطل بعد میں داخل نہ ہو۔ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہاں سے بولتے ہیں کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جی جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق بولے تھے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ کیا صحابہ میں کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں فرضی جملہ بولا؟ تاکہ توحید کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تو آج ابوبکر کے غلام کو بھی بولنا پڑتا ہے جب تم کہتے ہو نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے ورنہ کراچی پہ چڑھ آئے۔ اچھا بابے نے سمندر روکا ہے، بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہوا کہ ساری ہیروین اور چرس اسی بابے کے مزار پہ بکتی ہے۔ او نہیں قابو آئی، سمندر روکے ہے، او بھی ربو رکے آئے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے ورنہ چڑھ آئے گا۔ ہمارے بھائی اقرار الحسن نے اس مزار کی ساری کارستانیاں نہیں دکھائی ہیں؟ کیا کچھ اس مزار کے اوپر ہوتا ہے؟ جو سمندر روک سکتا ہے ہیروین چرس روکنا تو بڑا آسان کام ہے، روکے۔ اور یہ آپ کا دعویٰ ہے، ہم تو کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا، نہ اللہ روکے گا کعبے میں کرین گرنے سے اور نہ کوئی بابا روک سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، لیکن بابوں کی چونکہ ڈیوٹی ہے تو جس کی ڈیوٹی ہے ہم اسے پوچھیں گے کہ بھئی ڈیوٹی صحیح کیوں نہیں کر رہے بقول آپ کے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر صحابہ کرام رسول اللہ کے فضائل کی بجائے توحید بیان کر رہے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ آیتیں بعد میں پڑھی، ان آیتوں میں بھی یہ والی بات نہیں تھی جو حضرت ابوبکر نے خود سے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو شرح صدر اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ، یہی کہتے ہیں ہم نماز میں۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس سختی سے خطبہ نہ دیتے اور نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں توحید کو اسٹیبلش کر کے نہ جاتے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، سیدنا ابوبکر وہ پھل ہیں جس نے بتایا کہ یہ توحید کا شجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا کہ ان کی میت کے اوپر بھی توحید بیان ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ توحید کے اعتبار سے ایک روشن مینار ہے جس سے ہم لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور آج کے دور کے اعتبار سے بالکل فٹنگ کر کے چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے خود سے چیز بیان کی، حالانکہ وہاں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ انبیاء کرام میں اولو العزم 5 پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ، جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ عاشوراء کے اندر 5 اولو العزم پیغمبر آئے۔ ان میں سے عیسیٰ ابن مریم جو غیر معمولی پرسنالٹی ہیں، جن کی پیدائش معجزہ اور جنہیں معجزات دیے گئے وہ بھی کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے، مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ ہو جانا اللہ کے اذن سے، پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور قرب قیامت میں دوبارہ اس زمین پر آنا معجزہ۔ ان سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، سوائے جو میں نے 5 انبیاء بتا دیے وہ ایک الگ، ادروائز یہ 5 ٹاپ کے انبیاء باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ پھر ان کی جو والدہ ہیں عیسیٰ ابن مریم کی، سیدہ مریم،
ان سے افضل کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ایک پیغمبر کی ماں ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور ان کی ماں اولیاء کی سردار۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیز ہے جو ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ان پڑھ کو بھی، کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان کی طرف بھی دیکھو کہ کیسے الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ کون؟ کرسچنز۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو ان سے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی فرق ہے، کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے تھے، ہم تو اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ان سے مدد مانگتے ہیں، پیچھے تو اللہ ہی ہے، اللہ کو پیچھے کر دیا انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں آجا تجھے بتاتے ہیں، آگے چل، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ہستیاں جو نہ تمہارے نقصان کی مالک ہیں اور نہ نفع کی۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے تھے نا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ان کے مقابلے پہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے۔ ہر مخلوق سے متعلق علم رکھنا اور اس کی فریاد کو سننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کی صرف عبادت کی نفی نہیں کی بلکہ ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کر دی۔ لہٰذا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اپنی موت مر گیا کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے، صرف مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ اور دوسری بات، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو من دون اللہ بھی کہہ دیا، جو اکثر انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ من دون اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، اور بھائی یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اللہ نے کہا من دون اللہ، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے محبوب ان سے فرماؤ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ان کے ماننے والے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یا مشکل کشا مان لیں یا نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی من دون اللہ کہہ رہا ہے، تو ان کے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ جب توحید آئے گی تو پھر اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی پیغمبروں کو بھی کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو بھی من دون اللہ کہے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا کلائمیکس تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ وہی لفظ ہے، بابت شاہی کوئی نہیں، شیئا۔ اے محبوب فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ان ارادہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے اس زمین پر آباد ہے سب کو ہلاک کر دے، یعنی موت کا لفظ بھی نہیں آیا، ہلاک۔
اس بیان کو اینڈ تک سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر برکت کے لیے ہم دعائے خیر کریں گے۔ یا اللہ پاک اس بیان میں جو نیک باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں، عزتوں میں، اعمال میں برکتیں فرما۔